بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنتی عورت کی 4 نشانیاں، ان 4 نشانیوں والی عورت سے شادی کرو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم دنیا میں جنتی عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں جنتی عورتیں دنیا میں ہی دیکھنے کو مل جائیں، جن عورتوں میں تم یہ 4 نشانیاں پالو تو سمجھ لو وہ پکا جنتی ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، جنت میں جانا ان کے لیے واجب ہوتا ہے۔ یہ 4 عورتیں ایسی ہیں جن سے تم شادی بھی کر سکتے ہو۔ تو ناظرین، وہ 4 جنتی عورتیں کون کون سی ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے سے گھر میں بے برکتی اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں، انسان پر طرح طرح کی پریشانیاں اور مشکلات آ جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادرک کھانا کیسا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، کیا میں تم کو جنتی عورتوں کی 4 نشانیاں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں ضرور بتا دیجئے وہ 4 جنتی عورتوں کی نشانیاں کیا کیا ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ جنتی عورتیں دنیا میں کون سی ہوتی ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، وہ عورت جو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری بیوی تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ جنتی ہے، اور جب وہ تم سے محبت کرے گی پھر کسی اجنبی انسان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، وہ ہمیشہ تمہارے دل کو اطمینان دلاتی رہے گی اور تمہارا ساتھ دیتی رہے گی۔ نمبر 2، زیادہ بچے جننے والی عورت بھی جنتی ہے۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی زیادتی اور کثرت کو دیکھ کر فخر کروں۔ تو ناظرین، زیادہ بچے جننے والی عورت بھی جنتی ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے شوہر کے ناراض ہونے کے بعد اسے فوری راضی کر لے اور اپنے شوہر سے ناراض ہونے کی حالت میں کہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھا سکتی ہوں اور نہ ہی سو سکتی ہوں جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ نمبر 4، صبح فجر کی نماز کے لیے اپنے شوہر کو جگانے والی عورت اور شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرنے والی عورت بھی جنتی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 4 نشانیاں ہیں جو پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی عورت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتائی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں کہ جن کے کرنے سے گھر میں بے برکتی اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں، انسان کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں اور مشکلات آ پڑتی ہیں۔ نمبر 1، 40 دن سے زیادہ بال رکھنا۔ زیادہ لمبے بال رکھنے سے انسان کے اوپر سستی اور کاہلی ہوتی ہے اور انسان کے گھر میں بے برکتی اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سنتی بال رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایسے بال رکھو جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے ہیں، نہ کہ کافروں کی شکل و صورت بناؤ۔ نمبر 2، گھر میں مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں بے حساب برکت ہوتی ہے اور گھر میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جتنا ہو سکے مہمان کی قدر کرو۔ نمبر 3، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی 10 روپیہ کماتے ہو اور 500 روپیہ خرچ کرتے ہو۔ ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ نمبر 4، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنا اور آنے والے مہمان سے غصے میں بات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 5، وسعت کے باوجود خرچ کرنے میں کنجوسی کرنا، یعنی پیسے ہونے کے باوجود کھانے میں تنگی کرنا، گھر والوں کو پریشان کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے پاس پیسے ہوں، مال و دولت ہو تو اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، الٹا لیٹنا۔ ایسا کرنے سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور الٹا لیٹنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، کسی پیڑ کے نیچے یا کسی ایسی جگہ پر پیشاب کرنا جہاں پر لوگ بیٹھ کر دین سیکھتے ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسی جگہ پر گندگی نہ ڈالو جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو۔ نمبر 8، صبح سورج نکلنے کے وقت تک سوتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھو، اور جو شخص دن نکلنے تک سوتا رہتا ہے جب تک سورج نہ نکل جائے تو اس کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 9، وسعت کے باوجود پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں تو پھر آپ کو بہترین کپڑے پہننے چاہیے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 10، غریب لوگوں اور پڑوسیوں کا خیال نہ رکھنا اور ان پر پیسہ خرچ نہ کرنا۔ ناظرین، جتنا ہو سکے غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی جس طریقے سے اپنی پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، ایسے ہی ہم سب کو بھی اپنے پڑوسیوں اور غریب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ وہ 10 کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمائے ہیں۔ اگر یہ کام آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں بے برکتی، پریشانیاں اور لڑائی جھگڑے جنم لیتے رہیں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرک کھانا کیسا ہے۔ ادرک ایک ایسی چیز ہے جو بطور غذا 5000 سال سے کھانے اور دوائیوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ادرک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا بطور غذا تحفہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور صحابہ کرام میں بانٹ دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ادرک کا ایک ٹکڑا دیا، جسے میں نے فوراً کھا لیا۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ادرک کی کتنی فضیلت ہے، اور آج بھی لوگ اس کو چائے اور کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ادرک دماغ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق جتنا ہو سکے ادرک کا استعمال کریں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ حق پر چلائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔